شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا۔ جی قبلہ میاں حضور کی خدمت میں السلام علیکم۔ میرا نام عبد النوید ہے جی، اور میں آئرلینڈ میں ہوتا ہوں۔ 44 ایئرس میری ایج ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ لاسٹ 3-4 سال سے میری آنکھیں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں، دور کی بھی اور نزدیک کی بھی۔ اس کے علاوہ میرے بال بھی ان 4-5 سالوں میں سارے سفید ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں میاں حضور سے کوئی نسخہ؟ جن کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں ان کے لیے چاہیے کہ ان کو بادام، سونف اور خشخش اور مصری اور چاروں مغز، یہ سب چیزیں ہم وزن لے لیں۔ اگر یہ 50 گرام ہے تو 5 گرام کالی مرچ، 5 گرام سفید دکنی مرچ لے کے ہلکا سا فرائی کریں دکنی مرچ کو، اور اس میں شامل کرنے پاؤڈر بنا کے، اور اس کا 1 چمچہ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت لیں تو بینائی کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے یہ۔ اس کے علاوہ گاجر کا جوس اگر صبح نہار منہ لیا جائے تو یہ بھی بینائی پہ بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک پریکٹس ہے آنکھوں کی، اگر وہ کرتے ہیں تو آنکھوں کی بینائی کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب صبح سو کے اٹھیں تو اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں تھوڑی سی دیر رگڑیں تاکہ اس میں حرارت پیدا ہو۔ جب اس میں حرارت پیدا ہو جائے تو اس حرارت کو اپنی آنکھوں پہ لگائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو دائیں اور بائیں زاویے میں گھمائیں۔ اب چاہے وہ انگلیاں ایسے ہاتھ سے رکھ کے گھمائیں، ایسے ایسے چکر دیں ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ جب یہ کام کر لیں تو اپنا لعاب اپنی آنکھوں میں لگائیں نہار منہ کا، جب کلی نہ کی ہو تو۔ کچھ عرصے اگر یہ عمل کریں تو بغیر کوئی چیز کھائے پیے بھی نظر صحیح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ یوگا ہے آنکھوں کی، سبحان اللہ۔ پریکٹس ہے۔ ایک خاتون ہے انڈیا سے، انہیں سورائسس ہے، گردن کی پچھلی طرف خارش ہو جاتی ہے دھوپ میں جانے سے یا عبایا پہننے سے، اس کا حل بتائیے۔ اصل میں سورائسس تو ایک بڑا مرض ہے اور بڑی مشکل سے جانے والا مرض ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے تھوڑا سا لانگ پیریڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ چرائتا اور پنیر ڈوڈا اور عناب، ان تینوں چیزوں کو ہم بدل لے کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور اس میں سے 1 چمچی کھانے والی رات کو 1 گلاس پانی کو کھولائیں، گرم پانی میں ڈال کے رکھ دیں، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے صبح کو اس کو نتھار کے اور اس کو پئیں۔ کچھ عرصے کریں، لیکن یہ کم سے کم 4 سے 6 مہینے کرنا پڑتا ہے، تو سورائسس سے اور جلدی امراض سے اور شوگر سے بہت فائدہ کرتا ہے یہ۔ السلام علیکم یا حضور، میرا نام ذیشان ہے۔ دل کی لیفٹ سائڈ پر اور معدے پر، خصوصاً بڑی آنت پر اور شولڈر پر درد، دباؤ اور کھچاؤ مسلسل ہر وقت رہتا ہے۔ سر درد اور ٹانگوں گھٹنوں میں اکثر درد رہتا ہے۔ خصوصی توجہ اور نظر کرم فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ بڑی آنت کے لیے یہ ہے کہ اگر اس طرح سے معدے میں اور آنت میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ جوارش جالینوس رات کو سوتے وقت اور جوارش کمونی صبح نہار منہ آدھی چمچی لیں، اور حب قبض نوشادری کی گولیاں آتی ہیں، وہ 2 گولی ہر کھانا کھانے کے بعد لیں، تو انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی۔ جی السلام علیکم، میرا نام وسیم ہے، اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ پیسہ آتا ہے تو فوراً ضائع ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام میں، جیسے آتا ہے ترنت ضائع ہو جاتا ہے، رکتا ہی نہیں کچھ بھی۔
कोई तो कोई वजह हो जाती है, इसकी वजह पैसा आता है और बेबरकती उसमें और वो ज़ाया हो जाता है। तो इनको चाहिए या रज़ाको या वहाबो रोज़ाना 500 मरतबा अपने विर्द में रख लें, तो अल्लाह ताला खैर व बरकत देगा और पैसे में रिस्क में कुशादगी भी होगी और बचत भी। एक सवाल और है हमारे पास, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी सी बात पर फौरन गुस्सा आ जाता है, इसका हल बताइए। सूरह अलम नशरा 11 मरतबा पढ़ के रोज़ाना पानी पे दम करके पिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। इसमें बारी ताला से मुंसलिक कोई वजीफ़ा तालीम फरमा। अल्लाह ताला का इस्म है या मोमिनो या मोहिमिनो, ये दो इस्मा जो ऐसे हैं कि अगर कोई शख्स इनको अपने विर्द में रखता है तो कम से कम 136 मरतबा इसको अपने विर्द में रखे, तो वह हर दुनियावी मुश्किलात से, सख्तियों से, परेशानियों से महफूज रहता है, उसकी हिफाजत रहती है, माल व असबाब उसका तल्फ होने से महफूज रहता है। और अगर कोई शख्स इसको 1.25 लाख मरतबा पढ़े तो हर तरह के ज़ाहिरी बातनी दुश्मनों से महफूज हो जाता है, बदख्वाह की बदगोही से और लोगों की चुगलखोरी से, लोगों की बदनज़री से उसका माल व असबाब और वो महफूज रहते हैं। तो इन दोनों इस्मा में बड़ी तासीर है इन चीज़ों की, जो लोग को बार बार नज़र लग जाती है या नागहानी उनका माल ज़ाया हो जाता है या उनसे कोई धोखा फराड हो जाता है या उनके पास जो भी कुछ असबाब वो करते हैं वो बचता नहीं है या महफूज नहीं रहता है, तो उन सब चीज़ों के इससे तदारुक होता है।